وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ زلزال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو اس کے زلزلے سے جھنجھوڑ دیا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ نکال باہر کرے۔ بوجھ سے مراد زمین میں دفن مردے بھی ہیں کہ اس دن مردے باہر نکل آئیں گے زندہ ہو کر، اور بوجھ سے مراد یہ بھی ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو خزانے رکھے ہوئے ہیں سونے کے، چاندی کے، جواہرات کے، زمین وہ خزانے نکال کر باہر پھینک دے گی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب زمین خزانے نکالے گی تو بندہ یہ دیکھے گا کہ خزانے تو باہر پڑے ہیں، تو ایک بندہ کہے گا کہ اچھا یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں نے قتل کیا، یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں نے رشتے ناطے توڑے، یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں نے چوری کی، اور پھر کوئی بھی اس مال کی طرف توجہ نہیں کرے گا، کوئی بھی اس میں سے نہیں لے گا۔ جیسے مٹی ہے، اب مٹی تو کوئی شاپر میں ڈال کے گھروں کے اندر چھپا کر نہیں رکھتا، بلکہ جھاڑو دے کر گھر سے باہر پھینک دیں، کیونکہ ہر جگہ میسر ہے، اس لیے بے حیثیت ہے۔ تو جب سونا چاندی ہر جگہ میسر ہوگا تو بے حیثیت ہو جائے گا، کون لے گا اس کو؟ سب کے سامنے تو پڑا ہے، کون لے گا اس کو؟ کوئی بھی نہیں لے گا۔ تو مارکیٹ کے اندر جب طلب پیدا ہوتی ہے تو چیز کی قیمت بنتی ہے، جب طلب ہی ختم ہو جائے گی تو چیز کی قیمت بھی ختم ہو جائے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، جس دن زمین اپنی خبریں کہہ سنائے گی، یعنی جتنی بھی اس کی خبریں ہیں، مراد یہ کہ انسانوں نے جو اعمال زمین پر کیے ہوں گے تو زمین اس دن گواہ بن جائے گی، کیونکہ جہاں نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے فرشتے گواہ بن رہے ہیں، وہیں زمین کے وہ حصے بھی تو گواہ بنتے ہیں جہاں انسان گناہ کرتا ہے۔ آدمی گناہ کرتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، بھئی وہ فرشتے دیکھ رہے ہیں، نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، جس زمین کے حصوں پر کر رہا ہے وہ گواہ بن رہی ہے، پھر انسان کے اپنے اعضاء و جوارح وہ گواہ بن رہے ہیں، اور یہ اعضاء و جوارح یہ گواہی دیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ خود اللہ جل شانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور یہ اس لیے ہوگا کہ تیرے رب نے اس کو اسی چیز کا حکم دیا ہوگا کہ وہ یہ سب کچھ کرے، خزانے بھی نکالے اور خبریں بھی بتائے۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، جس دن لوگ گروہوں کی شکل کے اندر لوٹیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اب ٹولیوں اور گروہوں کی شکل کے اندر لوٹنے سے ایک مراد تو یہ ہے کہ وہ اپنی قبروں سے جب نکلیں گے تو میدان محشر کی طرف جب جائیں گے تو جماعتیں بن کر وہاں پہنچیں گے اور ان کو ان کے اعمال یعنی ان کے اعمال نامہ دکھایا جائے گا، کس نے کیا کیا۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میدان محشر سے واپس ہوں گے تو وہ گروہوں کی شکل میں، یعنی مجرمین الگ ہوں گے، مومنین الگ ہوں گے، اور ان کو ان کے اعمال دکھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کی جزا دکھائی جائے گی، نیکوکاروں کو جنت دکھائی جائے گی اور گنہگاروں کو، مجرمین کو جہنم دکھائی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر جس نے
ذرہ کے بقدر وہ خیر کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی اس کو نامہ اعمال میں لکھا ہوا پائے گا اور اس کا اجر اس کو ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ کے برابر شر کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی اس کا اجر، اس کا جو بدلہ ہوگا وہ اس کو ملے گا۔ اور ظاہری بات ہے اس شر سے مراد وہی شر ہے جس سے توبہ نہ کی گئی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اسی طرح ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، کیونکہ توبہ کرنے سے گناہ کالعدم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ حقوق کی ادائیگی یہ توبہ کے تکمیل کے لیے شرط ہے۔ اگر کسی کا مالی حق ہے، آپ نے کسی کا حق دینا ہے، تو محض توبہ کرنے سے وہ حق معاف تو نہیں ہوگا، یا فرائض چھوڑے ہوئے ہیں، جب تک آپ ان فرائض کی قضا نہ کر لیں تو محض توبہ کرنے سے، اللہ معافی کہنے سے تو وہ حقوق ادا نہیں ہوں گے، وہ فرائض ساقط نہیں ہوں گے۔ تو اس کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے توبہ کے اندر کہ بندوں کے حقوق ہوں یا اللہ تعالیٰ کے فرائض ہوں، ان کو ادا کرے اور اس کے بعد توبہ کرے۔ تو جب اس کے بعد توبہ کرے گا تو اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو اس سے مراد پھر وہ گناہ ہے جو وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے گیا ہوگا اور وہ گناہ اس کے ذمے باقی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا۔